اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام میں بدعت یا شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بدعت یہ ہے کہ کوئی کسی چیز کا اضافہ کر لینا جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو بدعت ہو گئی۔ اور شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کے بھی کئی اشکال ہیں، یعنی کہ کسی جادوگر کے پاس خدا نخواستہ مسلمان کلمہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس کے پاس چلا جائے اور اسے کہے کہ میرا یہ کام کرو، تو یہ بھی شرک کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، اور بدعت شرک ان سے محفوظ رہنا چاہیے۔ میں یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعے والے دن جمعہ جب ہو گیا تو لوگ احتراماً کچھ اکثریت چلی جاتی ہے، کچھ لوگ رک جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یہ درود و سلام پڑھتے ہیں مائک کے پاس کھڑے ہو کے۔ تو جیسی فارغ ہو کے باہر نکلے تو ایک صاحب کھڑے اور وہ زور زور سے لیکچر دے رہے تھے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ تو اب تھوڑی دیر لگ جاتی ہے، جوتے پہنتے ہوئے کوئی رش بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح کچھ وقت لگا۔ کچھ لوگ اضافی نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو میری ان کے ساتھ تھوڑی ساری گفتگو ہوئی، بڑے معتدل انداز میں۔ میں تو ہوں بڑا ٹھنڈا برف والا آدمی بنا ہوا، لیکن وہ بڑے جذباتی تھے۔ یہ شرک اور بدعت پاکستان میں نہ جانے کہاں سے آ گئی ہیں، یہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ شرک اور بدعت کہاں سے آ گئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا شرک؟ کہتا یہ درود السلام جو پڑھا آپ نے، یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا سورہ احزاب کا مطالعہ کیا آپ نے؟ اس میں پڑھیں، اس میں اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتے ہیں۔ اگر وہ بھیجتے ہیں تو ہمیں بھیجنے میں کیا حرج ہے؟ اور متعدد متفقہ علیہ حدیث مبارکہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے کہ مجھ پر درود پاک بھیجا جائے۔ تو یہی کام کر رہے تھے۔ کہتے ہیں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ تو جو مطلوب الباب بتا رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ یہ کئی کام ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیے۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں جو سواری تھی وہ گھوڑا، خچر، اونٹ تھے، تو آپ نے ان پہ سفر کیا۔ اگر اس دور میں کار ہوتی، موٹر سائیکل ہوتا، سائیکل ہوتا، تو یقیناً وہ آپ اس پر سواری کرتے۔ اس زمانے میں کوئی بندوق نہیں تھی، توپ نہیں تھی، تیر تھے، خنجر تھے، بھالے تھے، تو آپ اس سے کام کیا۔ اگر ان کے پاس یہ جدید اسلحہ ہوتا تو وہ استعمال کرتے۔ کہتے کھانے میں آپ چیزیں ایسی کھاتے ہیں، ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو آپ نے نہیں کھائی۔ میں نے کہا دیکھیے، اس زمانے میں کوفتے نہیں تھے، کباب نہیں تھے، یا سمجھ لیں بریانی نہیں تھی۔ اگر یہ اس زمانے میں ایجاد ہوئی ہوتی تو وہ آپ ضرور تناول فرماتے، حلال چیز آپ ضرور پسند فرماتے۔ تو یہ اس طرح غیر ضروری بحث کرنے سے کہیں بہتر تھا کہ وہ اندر بیٹھ کر کوئی نفل عبادت کر لیتے۔ اب وہ لوگ میرے دلائل، اور بھی کچھ باتیں ہوئیں، میرے دلائل سے وہ خوش ہوئے لوگ، تو ان کا میرا کیا گیا یا ان کو کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں یہ جو غیر ضروری بحثیں ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور پر مسل کی بحث سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ جو غیر ضروری بحث ہوتی ہے یہ اصل جو ہمارے اہداف ہیں ان سے دور کر دیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے۔ بغداد یعنی عراق میں جب ہلاکو خان نے حملہ کیا تو اس وقت جو مسلمان علماء تھے
وہ کئی چیزوں پہ بحث کر رہے تھے. ہلاکو خان تیزی سے بغداد کی طرف دوڑا چلا آ رہا تھا، جبکہ وہ اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ سوئی کے نکے پہ کتنے فرشتے آ سکتے ہیں. غیر ضروری بحث ہو رہی تھی، بجائے اس کے کہ موٹیویٹ کرتے، اپنی عوام کو موٹیویٹ کرتے، اپنے بادشاہ تک اطلاع پہنچاتے کہ بھائی باخبر ہو جاؤ، دشمن ہمیں تہس نہس کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور ایک دوسرے کی داڑھیاں جو تھی وہ کھینچ رہے تھے. تو یہ کوئی فائدے والی بات تو نہیں ہے. شرک اور بدعت اس کو ہم بھی ناپسند کرتے ہیں، اس کا سخت ترین جواب دینا پڑے گا. ہمارے ہو سکتا ہے ہماری ساری عبادات ضائع ہو جائے، ہمارے جو بھی ہم نیک عمل کیے ہیں وہ سارے ہمارے منہ پہ دے مارے جائیں. تو شرک اور بدعت جو ہے اس سے بچ کر رہنا چاہیے. یہ ہم بھی اتفاق کرتے ہیں، لیکن کچھ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ جو چیزیں اس دور میں میسر نہیں تھیں. ہاں، ایک اور پوائنٹ پہ بھی بات ہوئی کہ جی آپ چاول جو ہیں وہ چمچ کے ساتھ کھاتے ہیں، ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے ان کو بتایا کہ ضرور ہم نے تماشا بننا ہے، کسی شادی پہ یا کسی فنکشن پہ جائیں اور وہاں چاول جو ہیں وہ چمچ کے ساتھ کھائیں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. ہاتھوں سے کھائیں، کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریفرنس دے رہے ہیں، تو میں نے ان کو عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں چاول تو تھا ہی نہیں. چاول تو آیا حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم ان کے دور خلافت میں، حضرت سعد بن ابی وقاص انہوں نے ایران کو فتح کیا تو وہاں سے چاول آیا تھا. تو اس طرح غیر ضروری بحث سے گریز کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی. یہ باتیں دوسروں تک پھیلائیے اور اپنی زندگی کو پرسکون رکھیں اور پرتشدد گفتگو اور مسل کی بحث سے گریز کریں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.